الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، معراج کا موضوع ہے کہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جائے تو ایسے میں کیا کرے۔ سامعین، جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جائیں تو مایوس ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرے، کیونکہ توبہ استغفار کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کرنے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور سامعین، خاص طور پر پشیمانی اور ندامت ہی توبہ کی پہلی شرط ہے، بے شک۔ اور سامعین، اللہ تعالیٰ اگر بندے کو غم میں مبتلا کرتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ بندہ پاک ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے، بے شک۔ سامعین، توبہ بہت عظیم عمل ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں، بے شک، کہ توبہ کرنے والے کی برائیاں نیکیوں میں بدل دی جاتی ہے، کہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ: مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور سب سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اور گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کا لیا کرو کہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ سبحان اللہ۔ اور سامن، کبھی کبھی نیکیاں گناہوں کو مٹا کے انسان کو پاک کرتی ہیں، کہ اسی کی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشارہ فرمایا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، ترجمہ: کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سامن، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سامنے ایک اور صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جائے اور اس کا کوئی ایسا عمل نہ ہو جو ان گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ غم اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ سامنے اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس کے پاس کوئی ایسا نیک عمل نہیں ہوتا جو ان گناہوں کو مٹا سکے، جیسے توبہ استغفار، صدقہ خیرات یا نوافل وغیرہ۔ سامن، ایسے میں اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرتا ہے اور اسے دنیا میں غم، تکلیف یا پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ تو سامن، یہ غم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا نہیں بلکہ ایک نرمی ہے کہ جس کا مقصد بندے کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی یاد لانا اور اس کی طرف رجوع کرانا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور یہ غم اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے تاکہ آخرت میں اسے سخت عذاب نہ ہو۔ تو سامنے یہ حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دنیا ہی میں پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سامنے غم کو برا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اسے گناہوں کا کفارہ سمجھ کر صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اسے معاف کر دے، آمین۔ اور سامنے اس کے ساتھ ساتھ انسان کو ہمیشہ توبہ استغفار کرنی چاہیے اور نیک اعمال میں مشغول رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو۔ سامنے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے میرے رب، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، تو مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا رب بھی ہے جو گناہوں کو بخشتا بھی ہے اور ان پر مواخذہ بھی کرتا ہے، چنانچہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ سب یاد رکھیے کہ نیکیاں صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں، خواہ وہ نیکیاں نمازی ہوں یا صدقہ یا ذکر استغفار ہوں یا کچھ اور، کیونکہ سامنے حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک، یہ سب کفارہ ہے ان گناہوں کے لیے جو ان کے درمیان واقع ہو، جبکہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے غموں کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں وہ دل دے جو تیری رضا پر راضی ہو جائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔